السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ محافظ ڈرامے کے اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دوستوں، محافظ ڈرامے کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہاں پر فارس اغوا ہو چکی ہے اور وہاب درانی نے یہ آوازہ جو ہے نا یہ غلط فہمیاں یہاں پر پھیلا دی ہے کہ وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، یورپ چلا گیا ہے، حالانکہ وہ ادھر پاکستان میں ہے اور اس آفتاب کے والد کے ساتھ مل کر کے پلاننگ بناتا جا رہا ہے تاکہ وہ فارس کو اغوا کر سکے اور اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بیزاد صاحب بھی ریلیکس ہو کر کے اپنی زمینوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاب درانی جو ہے یہاں سے چلا گیا ہے، یورپ میں ہے، تو اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لا کر کے اپنے ہی دشمن کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی بہن کے گھر میں۔ اب اس کا بہنوئی تو اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ زمینوں پہ چلا جاتا ہے، لیکن ادھر سے یہاں پر وہ جو آفتاب کے والد ہے وہ آفتاب کو بھڑکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ایسا کرو کہ فارس کو کسی بہانے پہ باہر لے کر جاؤ تاکہ ہم پلاننگ پر عمل کر سکے۔ وہ تو ڈرا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ماموں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر سے فارس اغوا ہو چکی ہے تو وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے والد اسے کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تمہارے ماموں اور فارس تمہیں کیوں پسند نہیں کرتا؟ اسی لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ تم بزدل ہو۔ اب یہاں پر اس کو جذباتی انجیکشن لگوا دیتا ہے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے اور پھر یہاں پر وہاب درانی کی پلاننگ پر عمل شروع ہو جاتا ہے اور فارس کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ ایک طرف یہاں پر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زوار یہاں نہیں ہے، لیکن زوار کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً سے یہاں پر فارس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی فارس کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے بلٹ فائر وغیرہ تو کر دی اس گاڑی پر، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ بچا سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کو پتہ چل جاتا ہے بیزاد صاحب کو کہ اس کی بیٹی اغوا ہو چکی ہے، تو یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اب بنے گا، کیونکہ یہاں پر زوار جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ آفتاب اور اس کے والد کے فون نمبر مجھے چاہیے، کیونکہ اس کی کال ریکارڈنگ میں نے نکلوانی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا طرح انہی کا ہی ہے، انہوں سے کوئی تعلق بنتا ہے، اس سے یہاں پر ہم نکالیں گے اس کا کال ریکارڈنگ، تو تب پتہ چل جائے گا کہ آخرکار وہاب درانی نے اغوا کیا ہے یا پھر وہاب درانی کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا بانڈا بہت جلد زوار نکالنے والا ہے، تو ڈرامہ یہاں پر کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ محافظ ڈرامے کے اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دوستوں، محافظ ڈرامے کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہاں پر فارس اغوا ہو چکی ہے اور وہاب درانی نے یہ آوازہ جو ہے نا یہ غلط فہمیاں یہاں پر پھیلا دی ہے کہ وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، یورپ چلا گیا ہے، حالانکہ وہ ادھر پاکستان میں ہے اور اس آفتاب کے والد کے ساتھ مل کر کے پلاننگ بناتا جا رہا ہے تاکہ وہ فارس کو اغوا کر سکے اور اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بیزاد صاحب بھی ریلیکس ہو کر کے اپنی زمینوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاب درانی جو ہے یہاں سے چلا گیا ہے، یورپ میں ہے، تو اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لا کر کے اپنے ہی دشمن کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی بہن کے گھر میں۔ اب اس کا بہنوئی تو اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ زمینوں پہ چلا جاتا ہے، لیکن ادھر سے یہاں پر وہ جو آفتاب کے والد ہے وہ آفتاب کو بھڑکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ایسا کرو کہ فارس کو کسی بہانے پہ باہر لے کر جاؤ تاکہ ہم پلاننگ پر عمل کر سکے۔ وہ تو ڈرا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ماموں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر سے فارس اغوا ہو چکی ہے تو وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے والد اسے کہتا ہے کہ تم بزدل ہو،
تمہارے ماموں اور پارس تمہیں کیوں پسند نہیں کرتا؟ اسی لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ تم بزدل ہو۔ اب یہاں پر اس کو جذباتی انجیکشن لگوا دیتا ہے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر وہاب درانی کی پلاننگ پر عمل شروع ہو جاتا ہے اور پارس کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ ایک طرف یہاں پر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زوار یہاں نہیں ہے، لیکن زوار کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً سے یہاں پر فارس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی فارس کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے بلٹ فائر وغیرہ تو کر دی اس گاڑی پر، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ بچا سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کو پتہ چل جاتا ہے بہزاد صاحب کو کہ اس کی بیٹی اغوا ہو چکی ہے، تو یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اب بنے گا، کیونکہ یہاں پر زوار جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ آفتاب اور اس کے والد کے فون نمبر مجھے چاہیے، کیونکہ اس کی کال ریکارڈنگ میں نے نکلوانی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا طرح انہی کا ہی ہے، انہوں سے کوئی تعلق بنتا ہے، اس سے یہاں پر ہم نکالیں گے اس کا کال ریکارڈنگ، تو تب پتہ چل جائے گا کہ آخرکار وہاب درانی نے اغوا کیا ہے یا پھر وہاب درانی کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا بانڈا بہت جلد زوار نکالنے والا ہے، تو ڈرامہ یہاں پر کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ محافظ ڈرامے کے اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دوستوں، محافظ ڈرامے کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہاں پر فارس اغوا ہو چکی ہے اور وہاب درانی نے یہ آوازہ جو ہے نا وہ یہ غلط فہمیاں یہاں پر پھیلا دی ہے کہ وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، یورپ چلا گیا ہے، حالانکہ وہ ادھر پاکستان میں ہے اور اس آفتاب کے والد کے ساتھ مل کر کے پلاننگ بناتا جا رہا ہے تاکہ وہ فارس کو اغوا کر سکے اور اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہزاد صاحب بھی ریلیکس ہو کر کے اپنی زمینوں کی طرف جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاب درانی جو ہے یہاں سے چلا گیا ہے، یورپ میں ہے، تو اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لا کر کے اپنے ہی دشمن کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی بہن کے گھر میں۔ اب اس کا بہنوئی تو اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ زمینوں پہ چلا جاتا ہے، لیکن ادھر سے یہاں پر وہ جو آفتاب کے والد ہے وہ آفتاب کو بھڑکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ایسا کرو کہ فارس کو کسی بہانے پہ باہر لے کر جاؤ تاکہ ہم پلاننگ پر عمل کر سکے۔ وہ تو ڈرتا ہے، ڈرا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ماموں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر سے فارس اغوا ہو چکی ہے تو وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے والد اسے کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تمہارے ماموں اور پارس تمہیں کیوں پسند نہیں کرتا؟ اسی لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ تم بزدل ہو۔ اب یہاں پر اس کو جذباتی انجیکشن لگوا دیتا ہے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر وہاب درانی کی پلاننگ پر عمل شروع ہو جاتا ہے اور پارس کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ ایک طرف یہاں پر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زوار یہاں نہیں ہے، لیکن زوار کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً سے یہاں پر فارس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی فارس کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے بلٹ فائر وغیرہ تو کر دی اس گاڑی پر، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ بچا سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کو پتہ چل جاتا ہے بہزاد صاحب کو کہ اس کی بیٹی اغوا ہو چکی ہے، تو یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اب بنے گا، کیونکہ یہاں پر زوار جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ آفتاب اور اس کے والد کے فون نمبر مجھے چاہیے، کیونکہ اس کی کال ریکارڈنگ میں نے نکلوانی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا طرح انہی کا ہی ہے، انہوں سے کوئی تعلق بنتا ہے، اس سے یہاں پر ہم نکالیں گے اس کا کال ریکارڈنگ، تو تب پتہ چل جائے گا کہ آخرکار وہاب درانی نے اغوا کیا ہے یا پھر وہاب درانی کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا بانڈا بہت جلد زوار نکالنے والا ہے، تو ڈرامہ یہاں پر کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ محافظ ڈرامے کے اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دوستوں، محافظ ڈرامے کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے
کہ ایک طرف یہاں پر فارس اغوا ہو چکی ہے اور وہاب درانی نے یہ آوازہ جو ہے نا وہ یہ غلط فہمیاں یہاں پر پھیلا دی ہے کہ وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، یورپ چلا گیا ہے، حالانکہ وہ ادھر پاکستان میں ہے اور اس آفتاب کے والد کے ساتھ مل کر کے پلاننگ بناتا جا رہا ہے تاکہ وہ فارس کو اغوا کر سکے اور اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہزاد صاحب بھی ریلیکس ہو کر کے اپنی زمینوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاب درانی جو ہے یہاں سے چلا گیا ہے، یورپ میں ہے، تو اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لا کر کے اپنے ہی دشمن کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی بہن کے گھر میں۔ اب اس کا بہنوئی تو اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ زمینوں پہ چلا جاتا ہے، لیکن ادھر سے یہاں پر وہ جو آفتاب کے والد ہے وہ آفتاب کو بھڑکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ایسا کرو کہ فارس کو کسی بہانے پہ باہر لے کر جاؤ تاکہ ہم پلاننگ پر عمل کر سکے۔ وہ تو ڈرتا ہے، ڈرا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ماموں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر سے فارس اغوا ہو چکی ہے تو وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے والد اسے کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تمہارے ماموں اور فارس تمہیں کیوں پسند نہیں کرتا؟ اسی لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ تم بزدل ہو۔ اب یہاں پر اس کو جذباتی انجیکشن لگوا دیتا ہے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے اور پھر یہاں پر وہاب درانی کی پلاننگ پر عمل شروع ہو جاتا ہے اور فارس کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ ایک طرف یہاں پر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زوار یہاں نہیں ہے، لیکن زوار کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً سے یہاں پر فارس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی فارس کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے بلٹ فائر وغیرہ تو کر دی اس گاڑی پر، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ بچا سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کو پتہ چل جاتا ہے بہزاد صاحب کو کہ اس کی بیٹی اغوا ہو چکی ہے، تو یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اب بنے گا، کیونکہ یہاں پر زوار جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ آفتاب اور اس کے والد کے فون نمبر مجھے چاہیے، کیونکہ اس کی کال ریکارڈنگ میں نے نکلوانی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا طرح انہی کا ہی ہے، انہوں سے کوئی تعلق بنتا ہے، اس سے یہاں پر ہم نکالیں گے اس کا کال ریکارڈنگ، تو تب پتہ چل جائے گا کہ آخرکار وہاب درانی نے اغوا کیا ہے یا پھر وہاب درانی کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا بانڈا بہت جلد زوار نکالنے والا ہے، تو ڈرامہ یہاں پر کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ محافظ ڈرامے کے اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دوستوں، محافظ ڈرامے کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہاں پر فارس اغوا ہو چکی ہے اور وہاب درانی نے یہ آوازہ جو ہے نا وہ یہ غلط فہمیاں یہاں پر پھیلا دی ہے کہ وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، یورپ چلا گیا ہے، حالانکہ وہ ادھر پاکستان میں ہے اور اس آفتاب کے والد کے ساتھ مل کر کے پلاننگ بناتا جا رہا ہے تاکہ وہ فارس کو اغوا کر سکے اور اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہزاد صاحب بھی ریلیکس ہو کر کے اپنی زمینوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاب درانی جو ہے یہاں سے چلا گیا ہے، یورپ میں ہے، تو اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لا کر کے اپنے ہی دشمن کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی بہن کے گھر میں۔ اب اس کا بہنوئی تو اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ زمینوں پہ چلا جاتا ہے، لیکن ادھر سے یہاں پر وہ جو آفتاب کے والد ہے وہ آفتاب کو بھڑکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ایسا کرو کہ فارس کو کسی بہانے پہ باہر لے کر جاؤ تاکہ ہم پلاننگ پر عمل کر سکے۔ وہ تو ڈرتا ہے، ڈرا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ماموں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر سے فارس اغوا ہو چکی ہے تو وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے والد اسے کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تمہارے ماموں اور فارس تمہیں کیوں پسند نہیں کرتا؟ اسی لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ تم بزدل ہو۔ اب یہاں پر اس کو جذباتی انجیکشن لگوا دیتا ہے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے اور پھر یہاں پر وہاب درانی کی پلاننگ پر عمل شروع ہو جاتا ہے اور فارس کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ ایک طرف یہاں پر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ
ज़वार यहाँ नहीं है, लेकिन ज़वार को पता चल जाता है और वो फ़ौरन से यहाँ पर फ़ारस के करीब पास आ जाता है, लेकिन वहाँ उसके पहुँचने से पहले ही फ़ारस को अगवा कर लिया गया और उन्होंने बुलेट फायर वगैरह तो कर दी उस गाड़ी पर, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बचा सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसको पता चल जाता है बेज़ाद साहब को कि उसकी बेटी अगवा हो चुकी है। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़वार जो है ना वो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर कहता है कि आफ्ताब और इसके वालिद के फ़ोन नंबर मुझे चाहिए, क्योंकि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने निकलवानी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ किया तरह उन्हीं का ही है, उन्हीं से कोई ताल्लुक़ बनता है उससे यहाँ पर हम निकालेंगे उसका कॉल रिकॉर्डिंग, तो तब पता चल जाएगा कि आखिरकार वहाब दुरानी ने अगवा किया है या फिर वहाब दुरानी के साथ कोई मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर उसका बांडा बहुत जल्द ज़वार निकालने वाला है। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफ़िज़ ड्रामे के अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मुहाफ़िज़ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ यहाँ पर फ़ारस अगवा हो चुकी है और वहाब दुरानी ने ये आवाज़ा जो है ना वो ये गलत फहमियाँ यहाँ पर फैला दी है कि वो बाहर के मुल्क चला गया है, यूरोप चला गया है, हालांकि वो इधर पाकिस्तान में है और उस आफ्ताब के वालिद के साथ मिल कर के प्लानिंग बनाता जा रहा है ताकि वो फ़ारस को अगवा कर सके और अपना मकसद हासिल कर सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बेज़ाद साहब भी रिलैक्स हो कर के अपनी ज़मीनों की तरफ जाता है। वो ये समझता है कि वहाब दुरानी जो है यहाँ से चला गया है, यूरोप में है, तो इसीलिए वो अपनी बेटी को ला करके अपने ही दुश्मन के घर में छोड़ देते हैं, यानी अपनी बहन के घर में। आप उसका बहनोई तो उसका दुश्मन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ज़मीनों पे चला जाता है, लेकिन इधर से यहाँ पर वो जो आफ्ताब के वालिद है वो आफ्ताब को भड़काते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ तुम ऐसा करो कि फ़ारस को किसी बहाने पे बाहर लेकर जाओ ताकि हम प्लानिंग पर अमल कर सके। वो तो डरा हुआ है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मामू को पता चल गया कि हमारे घर से फ़ारस अगवा हो चुकी है तो वो हमको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके वालिद उसे कहता है कि तुम बुज़दिल हो, तुम्हारे मामू और फ़ारस तुम्हें क्यों पसंद नहीं करता, इसीलिए पसंद नहीं करता क्योंकि तुम बुज़दिल हो। अब यहाँ पर उसको जज्बाती इंजेक्शन लगवा देता है और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उसको बाहर लेकर चला जाता है और फिर यहाँ पर वहाब दुरानी की प्लानिंग पर अमल शुरू हो जाता है और फ़ारस को वहाँ से अगवा करके लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर ये लोग समझ रहे हैं कि ज़वार यहाँ नहीं है, लेकिन ज़वार को पता चल जाता है और वो फ़ौरन से यहाँ पर फ़ारस के करीब पास आ जाता है, लेकिन वहाँ उसके पहुँचने से पहले ही फ़ारस को अगवा कर लिया गया और उन्होंने बुलेट फायर वगैरह तो कर दी उस गाड़ी पर, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बचा सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसको पता चल जाता है बेज़ाद साहब को कि उसकी बेटी अगवा हो चुकी है। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़वार जो है ना वो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर कहता है कि आफ्ताब और इसके वालिद के फ़ोन नंबर मुझे चाहिए, क्योंकि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने निकलवानी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ किया तरह उन्हीं का ही है, उन्हीं से कोई ताल्लुक़ बनता है उससे यहाँ पर हम निकालेंगे उसका कॉल रिकॉर्डिंग, तो तब पता चल जाएगा कि आखिरकार वहाब दुरानी ने अगवा किया है या फिर वहाब दुरानी के साथ कोई मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर उसका बांडा बहुत जल्द ज़वार निकालने वाला है। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफ़िज़ ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मुहाफ़िज़ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ यहाँ पर फ़ारस अगवा हो चुकी है और वहाब दुरानी ने ये आवाज़ा जो है ना वो ये गलत फहमियाँ यहाँ पर फैला दी है कि वो बाहर के मुल्क चला गया है, यूरोप चला गया है, हालांकि वो इधर पाकिस्तान में है और उस आफ्ताब के वालिद के साथ मिल कर के प्लानिंग बनाता जा रहा है ताकि वो फ़ारस को अगवा कर सके और अपना मकसद हासिल कर सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे
کہ یہاں پر بیزاد صاحب بھی ریلیکس ہو کر کے اپنی زمینوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاب درانی جو ہے یہاں سے چلا گیا ہے، یورپ میں ہے، تو اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لا کر کے اپنے ہی دشمن کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی بہن کے گھر میں۔ اب اس کا بہنوئی تو اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ زمینوں پہ چلا جاتا ہے، لیکن ادھر سے یہاں پر وہ جو آفتاب کے والد ہے وہ آفتاب کو بھڑکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ایسا کرو کہ پارس کو کسی بہانے پہ باہر لے کر جاؤ تاکہ ہم پلاننگ پر عمل کر سکے۔ وہ تو ڈرتا ہے، ڈرا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ماموں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر سے پارس اغوا ہو چکی ہے تو وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے والد اسے کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تمہارے ماموں اور پارس تمہیں کیوں پسند نہیں کرتا؟ اسی لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ تم بزدل ہو۔ اب یہاں پر اس کو جذباتی انجیکشن لگوا دیتا ہے، اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر وہاب درانی کی پلاننگ پر عمل شروع ہو جاتا ہے اور پارس کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ ایک طرف یہاں پر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زوار یہاں نہیں ہے، لیکن زوار کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً سے یہاں پر فارس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی فارس کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے بلٹ فائر وغیرہ تو کر دی اس گاڑی پر، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ بچا سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کو پتہ چل جاتا ہے بیزاد صاحب کو کہ اس کی بیٹی اغوا ہو چکی ہے، تو یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اب بنے گا، کیونکہ یہاں پر زوار جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ آفتاب اور اس کے والد کے فون نمبر مجھے چاہیے، کیونکہ اس کی کال ریکارڈنگ میں نے نکلوانی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا طرح انہی کا ہی ہے، انہوں سے کوئی تعلق بنتا ہے، اس سے یہاں پر ہم نکالیں گے اس کا کال ریکارڈنگ، تو تب پتہ چل جائے گا کہ آخرکار وہاب درانی نے اغوا کیا ہے یا پھر وہاب درانی کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا بانڈا بہت جلد زوار نکالنے والا ہے، تو ڈرامہ یہاں پر کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ محافظ ڈرامے کے اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دوستوں، محافظ ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہاں پر فارس اغوا ہو چکی ہے اور وہاب درانی نے یہ آوازہ جو ہے نا وہ یہ غلط فہمیاں یہاں پر پھیلا دی ہے کہ وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، یورپ چلا گیا ہے، حالانکہ وہ ادھر پاکستان میں ہے اور اس آفتاب کے والد کے ساتھ مل کر کے پلاننگ بناتا جا رہا ہے تاکہ وہ پارس کو اغوا کر سکے اور اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بیزاد صاحب بھی ریلیکس ہو کر کے اپنی زمینوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاب درانی جو ہے یہاں سے چلا گیا ہے، یورپ میں ہے، تو اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لا کر کے اپنے ہی دشمن کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی بہن کے گھر میں۔ اب اس کا بہنوئی تو اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ زمینوں پہ چلا جاتا ہے، لیکن ادھر سے یہاں پر وہ جو آفتاب کے والد ہے وہ آفتاب کو بھڑکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ایسا کرو کہ پارس کو کسی بہانے پہ باہر لے کر جاؤ تاکہ ہم پلاننگ پر عمل کر سکے۔ وہ تو ڈرتا ہے، ڈرا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ماموں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر سے پارس اغوا ہو چکی ہے تو وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے والد اسے کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تمہارے ماموں اور پارس تمہیں کیوں پسند نہیں کرتا؟ اسی لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ تم بزدل ہو۔ اب یہاں پر اس کو جذباتی انجیکشن لگوا دیتا ہے، اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر وہاب درانی کی پلاننگ پر عمل شروع ہو جاتا ہے اور پارس کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ ایک طرف یہاں پر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زوار یہاں نہیں ہے، لیکن زوار کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً سے یہاں پر فارس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی فارس کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے بلٹ فائر وغیرہ تو کر دی اس گاڑی پر، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ بچا سکے۔
اب यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसको पता चल जाता है बेजाद साहब को कि उसकी बेटी अगवा हो चुकी है। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जवार जो है ना वो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर कहता है कि आफ्ताब और इसके वालिद के फ़ोन नंबर मुझे चाहिए, क्योंकि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने निकलवानी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ क्या तरह उन्हीं का ही है, उन्हीं से कोई ताल्लुक़ बनता है। उससे यहाँ पर हम निकालेंगे उसका कॉल रिकॉर्डिंग, तो तब पता चल जाएगा कि आखिरकार वहाब दुरानी ने अगवा किया है या फिर वहाब दुरानी के साथ कोई मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर उसका बांडा बहुत जल्द जवार निकालने वाला है। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफिज ड्रामे के अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मुहाफिज ड्रामे के अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ यहाँ पर फ़ारस अगवा हो चुकी है और वहाब दुरानी ने ये आवाज़ा जो है ना वो ये गलत फहमियाँ यहाँ पर फैला दी है कि वो बाहर के मुल्क चला गया है, यूरोप चला गया है, हालांकि वो इधर पाकिस्तान में है और उस आफ्ताब के वालिद के साथ मिल कर के प्लानिंग बनाता जा रहा है ताकि वो फ़ारस को अगवा कर सके और अपना मकसद हासिल कर सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बेजाद साहब भी रिलैक्स हो कर के अपनी ज़मीनों की तरफ जाता है। वो ये समझता है कि वहाब दुरानी जो है यहाँ से चला गया है, यूरोप में है, तो इसीलिए वो अपनी बेटी को ला कर के अपने ही दुश्मन के घर में छोड़ देते हैं, यानी अपनी बहन के घर में। आप उसका बहनोई तो उसका दुश्मन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ज़मीनों पे चला जाता है, लेकिन इधर से यहाँ पर वो जो आफ्ताब के वालिद है वो आफ्ताब को भड़काते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ तुम ऐसा करो कि फ़ारस को किसी बहाने पे बाहर लेकर जाओ ताकि हम प्लानिंग पर अमल कर सके। वो तो डरा हुआ है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मामू को पता चल गया कि हमारे घर से फ़ारस अगवा हो चुकी है तो वो हमको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके वालिद उसे कहता है कि तुम बुज़दिल हो, तुम्हारे मामू और फ़ारस तुम्हें क्यों पसंद नहीं करता, इसीलिए पसंद नहीं करता क्योंकि तुम बुज़दिल हो। अब यहाँ पर उसको जज्बाती इंजेक्शन लगवा देता है और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उसको बाहर लेकर चला जाता है और फिर यहाँ पर वहाब दुरानी की प्लानिंग पर अमल शुरू हो जाता है और फ़ारस को वहाँ से अगवा करके लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर ये लोग समझ रहे हैं कि जवार यहाँ नहीं है, लेकिन जवार को पता चल जाता है और वो फ़ौरन से यहाँ पर फ़ारस के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ उसके पहुँचने से पहले ही फ़ारस को अगवा कर लिया गया और उन्होंने बुलेट फायर वगैरह तो कर दी उस गाड़ी पर, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बचा सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसको पता चल जाता है बेजाद साहब को कि उसकी बेटी अगवा हो चुकी है। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जवार जो है ना वो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर कहता है कि आफ्ताब और इसके वालिद के फ़ोन नंबर मुझे चाहिए, क्योंकि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने निकलवानी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ क्या तरह उन्हीं का ही है, उन्हीं से कोई ताल्लुक़ बनता है। उससे यहाँ पर हम निकालेंगे उसका कॉल रिकॉर्डिंग, तो तब पता चल जाएगा कि आखिरकार वहाब दुरानी ने अगवा किया है या फिर वहाब दुरानी के साथ कोई मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर उसका बांडा बहुत जल्द जवार निकालने वाला है। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफिज ड्रामे के अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मुहाफिज ड्रामे के अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ यहाँ पर फ़ारस अगवा हो चुकी है और वहाब दुरानी ने ये आवाज़ा जो है ना वो ये गलत फहमियाँ यहाँ पर फैला दी है कि वो बाहर के मुल्क चला गया है, यूरोप चला गया है, हालांकि वो इधर पाकिस्तान में है और उस आफ्ताब के वालिद के साथ मिल कर के प्लानिंग बनाता जा रहा है ताकि वो फ़ारस को अगवा कर सके और अपना मकसद हासिल कर सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बेजाद साहब भी रिलैक्स हो कर के अपनी ज़मीनों की तरफ जाता है।
وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاب درانی جو ہے یہاں سے چلا گیا ہے، یورپ میں ہے، تو اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لا کر کے اپنے ہی دشمن کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی بہن کے گھر میں. اب اس کا بہنوئی تو اس کا دشمن ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ زمینوں پہ چلا جاتا ہے، لیکن ادھر سے یہاں پر وہ جو آفتاب کے والد ہے وہ آفتاب کو بھڑکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ایسا کرو کہ پارس کو کسی بہانے پہ باہر لے کر جاؤ تاکہ ہم پلاننگ پر عمل کر سکے. وہ تو ڈرتا ہے، ڈرا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ماموں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر سے پارس اغوا ہو چکی ہے تو وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے والد اسے کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تمہارے ماموں اور پارس تمہیں کیوں پسند نہیں کرتا؟ اسی لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ تم بزدل ہو. اب یہاں پر اس کو جذباتی انجیکشن لگوا دیتا ہے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے اور پھر یہاں پر وہاب درانی کی پلاننگ پر عمل شروع ہو جاتا ہے اور پارس کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر چلا جاتا ہے. اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے. ایک طرف یہاں پر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زوار یہاں نہیں ہے، لیکن زوار کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً سے یہاں پر پارس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی پارس کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے بلٹ فائر وغیرہ تو کر دی اس گاڑی پر، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ بچا سکے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کو پتہ چل جاتا ہے بہزاد صاحب کو کہ اس کی بیٹی اغوا ہو چکی ہے. تو یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اب بنے گا، کیونکہ یہاں پر زوار جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ آفتاب اور اس کے والد کے فون نمبر مجھے چاہیے، کیونکہ اس کی کال ریکارڈنگ میں نے نکلوانی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا طرح انہی کا ہی ہے، انہوں سے کوئی تعلق بنتا ہے. اس سے یہاں پر ہم نکالیں گے اس کا کال ریکارڈنگ، تو تب پتہ چل جائے گا کہ آخرکار وہاب درانی نے اغوا کیا ہے یا پھر وہاب درانی کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے. تو اب یہاں پر اس کا بانڈا بہت جلد زوار نکالنے والا ہے. تو ڈرامہ یہاں پر کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ محافظ ڈرامے کے اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا. دوستوں، محافظ ڈرامے کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہاں پر پارس اغوا ہو چکی ہے اور وہاب درانی نے یہ آوازہ جو ہے نا وہ یہ غلط فہمیاں یہاں پر پھیلا دی ہے کہ وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، یورپ چلا گیا ہے، حالانکہ وہ ادھر پاکستان میں ہے اور اس آفتاب کے والد کے ساتھ مل کر کے پلاننگ بناتا جا رہا ہے تاکہ وہ پارس کو اغوا کر سکے اور اپنا مقصد حاصل کر سکے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہزاد صاحب بھی ریلیکس ہو کر کے اپنی زمینوں کی طرف جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاب درانی جو ہے یہاں سے چلا گیا ہے، یورپ میں ہے، تو اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لا کر کے اپنے ہی دشمن کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی بہن کے گھر میں. اب اس کا بہنوئی تو اس کا دشمن ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ زمینوں پہ چلا جاتا ہے، لیکن ادھر سے یہاں پر وہ جو آفتاب کے والد ہے وہ آفتاب کو بھڑکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ایسا کرو کہ پارس کو کسی بہانے پہ باہر لے کر جاؤ تاکہ ہم پلاننگ پر عمل کر سکے. وہ تو ڈرتا ہے، ڈرا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ماموں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر سے پارس اغوا ہو چکی ہے تو وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے والد اسے کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تمہارے ماموں اور پارس تمہیں کیوں پسند نہیں کرتا؟ اسی لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ تم بزدل ہو. اب یہاں پر اس کو جذباتی انجیکشن لگوا دیتا ہے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے اور پھر یہاں پر وہاب درانی کی پلاننگ پر عمل شروع ہو جاتا ہے اور پارس کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر چلا جاتا ہے. اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے. ایک طرف یہاں پر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زوار یہاں نہیں ہے، لیکن زوار کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً سے یہاں پر پارس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی پارس کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے بلٹ فائر وغیرہ تو کر دی اس گاڑی پر، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ بچا سکے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کو پتہ چل جاتا ہے